بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی انفو یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تقریباً 4 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو کہ میڈیا کی زینت نہ بن سکا۔ سعودی عربیہ سے تقریباً 150 پاکستانی مسافروں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ وہ مسافر پاکستان ٹو افغانستان اور افغانستان ٹو سعودی عربیہ کا سفر کر رہے تھے اور کام ایئر لائن سے انہوں نے سفر کیا۔ جو ہی وہ سعودی عربیہ پہنچے، امیگریشن حکام نے ان کو کلیئر نہ کیا اور ان کو وہاں سے ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ بہت ہی افسوسناک چیز ہے اور ایک چھوٹی سی مائنر سی مسٹیک کی وجہ سے انہیں واپس کیا گیا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ ویزا لگوانا چاہ رہے تھے افغانستان کا اور ان کا سارا تقریباً سب کچھ کمپلیٹ تھا اور 1-2 دن میں ان کا ویزا بھی اپلائی انہوں نے کر دینا تھا، آج کی ڈیٹ میں شاید اپلائی کر دینا تھا، لیکن ان کے ایجنٹ نے کل ان کو بتایا کہ بھئی افغانستان میں کوئی ایشو چل رہا ہے، مسئلہ چل رہا ہے، تو ہم یہ رسک نہیں لے سکتے۔ اب وہ رسک کیا تھا، پھر اس کے پیچھے ظاہر ہے ہمیں تو بھاگنا پڑتا ہے، اس کی تحقیق کرنی پڑتی ہے کہ ایسا کیا رسک کیا ہے، لوگ تو جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا۔ لیکن رسک اصل میں یہ تھا کہ جو تقریباً 150 مسافر تھے ان کو سعودی عربیہ سے واپس بھیج دیا گیا۔ لوگوں نے 3-3 لاکھ کے پیکج خریدے ہوئے تھے اور ایجنٹس کو پیسے دیے ہوئے تھے، یا ڈائریکٹ اگر وہ اپنا پروسیس سارا خود کمپلیٹ کر کے گئے تھے تو ظاہر ہے پیسہ تو لگتا ہے اور بہت لگتا ہے۔ اب ایشو صرف اور صرف یہ تھا، ان کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے سفر سے 72 گھنٹے پہلے مقیم ویب سائٹ پر خود کو رجسٹرڈ نہیں کیا تھا۔ ابھی میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ دوست تھے وہ اپلائی کر رہے تھے، تو کل ان کے ایجنٹ نے کال کر کے بتایا کہ بھائی ہم افغانستان کا ہم نے پروسیس روک دیا ہے، وہاں پہ کوئی ایشو چل رہا ہے۔ تو ایشو اصل میں یہ تھا، اور یہ تقریباً 24 یا 23 جون کو یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ اس میں اور بھی مسافر تھے، لیکن پاکستانی مسافروں کی بڑی تعداد اس ایئر لائن میں، اس فلائٹ میں موجود تھی، تقریباً 150 کے قریب بتائے جا رہے ہیں۔ اور پھر کام ایئر لائن جو ہے اسے سعودی امیگریشن کی جانب سے، گاکا کی جانب سے ان کو ایک سرکولر بھی جاری کیا گیا، ایک نوٹس بھی جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ اگر آئندہ کام ایئر لائن یہ غلطی کرے گی تو ان کو پینلٹی ہوگی، اور یہ آلریڈی اعلانات ہو چکے ہیں کہ اگر یہ ایئر لائن کی ذمہ داری ہے کہ بورڈنگ کے وقت وہ آپ کے تمام جو ریکوائرمنٹس ہیں، فار ایگزامپل آپ کا PCR ہے جو 72 گھنٹے سے زیادہ پرانا نہ ہو، آپ کا PCR چیک کرنا، آپ کے مقیم پر جو رجسٹریشن ہے اس کو چیک کرنا، اور باقی جتنے بھی جس طرح امیگریشن والے آپ کا ویزا چیک کرتے ہیں، آپ کی ٹکٹ چیک کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی ان کے اوپر ذمہ داری ہے۔ یہ گاکا کی جانب سے جو سرکولر جاری کیا گیا تھا اس میں یہی کہا گیا تھا کہ آپ کی ایئر لائن ذمہ دار ہے، لیکن اب ہوا کیا کہ اب نقصان تو ان بیچارے غریب لوگوں کا ہو گیا، ایئر لائن نے غلطی کر دی، اب ایئر لائن کو دوبارہ سے ایک نوٹس جاری کر دیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ آئندہ غلطی کریں گے تو اس پر پینلٹی ہوگی۔ وہ تو پینلٹی ہوگی ہی ہوگی، ایئر لائنس کو تو ہوگی، ایئر لائنس برداشت کر لے گی، لیکن اب اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اب ایسے بھی افراد ہیں جو کل پرسوں کی ڈیٹ میں 2-3 دن پہلے بھی پہنچے ہیں۔ مجھے کل بھی ایک بندے نے بتایا، 3 دن پہلے اس نے بتایا، یعنی آج اسے چوتھا دن ہے سعودی عربیہ میں پہنچے ہوئے، کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو مسئلہ صرف اور صرف مقیم کا پیش آ رہا تھا کہ لوگ مقیم پر رجسٹریشن نہیں کر رہے تھے۔ رجسٹریشن نہ کرنے کی وجہ سے 72 گھنٹے پہلے اپنا ڈیٹا اپڈیٹ نہ کرنے کی وجہ سے لوگوں کو وہاں سے واپس کر دیا گیا۔ تو اس لیے آپ بھی اگر پلان کر رہے ہیں، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ افغانستان سے ہے، اگر آپ وایا کینیا سفر کر رہے ہیں، وایا جارڈن سفر کر رہے ہیں، کسی بھی ملک سے آپ سفر کر رہے ہیں سعودی عربیہ کا، اور آپ سفر انڈیا ٹو افغانستان ٹو سعودی عربیہ کر رہے ہیں، آپ دنیا بھر سے کہیں سے بھی سفر آپ کر رہے ہیں اور آپ ورک ویزا پر ہیں اور آپ کا نیا ویزا ہے، آپ وزٹ پر جا رہی ہیں سعودی عربیہ میں، تو آپ کو یہ کام کرنا ہوگا، آپ کو اپنی رجسٹریشن کرنا ہوگی۔ 2 قسم کے لنکس ہیں، ایک تو وزارت صحت کی ویب سائٹ ہے جہاں پر منیمم 5 دن پہلے آپ نے ڈیٹا اپڈیٹ کرنا ہے۔ یہ پہلے آیا تھا، وزارت صحت نے ایک دیا تھا، لنک دیا تھا، اور اس میں کہا گیا تھا کہ آپ رجسٹریشن یہاں پر کریں اور 5 دن کا منیمم ٹائم ہوگا، 5 دن کے اندر آپ کو رپلائی آتا ہے، آپ کو ایکسیپٹ کیا گیا یا ریجیکٹ کیا گیا۔ اس کے بعد اسے ختم کر کے پھر مقیم پر اپڈیٹ کر دیا گیا کہ اب مقیم پر رجسٹریشن کریں، خود کو رجسٹرڈ کروائیں۔ تو آپ کے پاس دونوں آپشنز ہیں، دونوں ویڈیوز میں نے بنا رکھی ہیں اس پہ ڈیٹیل کہ کس طرح آپ رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ دونوں ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں، وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوبارہ سے دہرا دیتا ہوں، جو وزارت صحت کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پہ جو لنک دیا گیا تھا اس میں کہا گیا تھا کم از کم 5 دن پہلے آپ اپنے رجسٹریشن کروائیں تاکہ آپ کا ڈیٹا ویریفائی ہو سکے، اور جو مقیم ویب سائٹ ہے، دوسری ویب سائٹ ہے، اس پر آپ کو جانے سے کم از کم 72 گھنٹے پہلے، آپ کو 72 گھنٹے سے زیادہ پہلے نہیں، ایسے نہیں ہے کہ آپ 4 دن پہلے کر لیں، اسے رجسٹریشن وہاں پہ کر لیں،
آپ نے 72 گھنٹے پہلے رجسٹریشن کرنی ہے، 72 کر لیں آپ 70 کر لیں، وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، تاکہ سعودی عربیہ میں پہنچتے ہوئے آپ کو 72 گھنٹے کا زیادہ ٹائم نہ گزرے۔ جس طرح PCR کا ایک فکس ٹائم ہوتا ہے، 72 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو سعودی عربیہ انٹر ہونا ہوتا ہے، اسی طرح اس لنک پر بھی آپ نے رجسٹریشن کرنی ہے تو 72 گھنٹے سے زیادہ سعودی عربیہ میں پہنچنے کے بعد نہ گزرے ہوں۔ تو یہ غلطی مت کریں، اور اپنے ایسے تمام ہی دوست جو سوچ رہی ہیں سفر کرنے کے لیے سعودی عربیہ کا، چاہے کسی بھی ملک سے وہ جانا چاہ رہی ہیں، ان کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور ایسی غلطی کوئی نہ کرے۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، لائک کرنے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، کیونکہ یہاں پر اس طرح کی معلومات آپ لوگوں کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔